بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم عزیزان گرامی معزز سامعین، شکر ہے پروردگار کا کہ ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا روزہ ہم سب کا خداوند عالم قبول فرمائے اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ واجب کیا بالکل اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والوں پہ واجب کیا گیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت قرآن کی مشہور اور معروف آیت جس میں روزے کے واجب ہونے کا حکم ہے صاحبان ایمان سے۔ اس آیت کے بارے میں ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے، گفتگو کریں گے، مباحثہ کریں گے اور علم آل محمد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور معرفات کے درجات پہ فائز ہونے کی کوشش کریں گے۔ تقریر کے آغاز سے پہلے رسول کی ایک حدیث میں آپ کے اذہان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ غور کریے اس مہینے کے بارے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں رسول؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری حصہ اور عشرہ آزادی جہنم سے۔ اور پھر جعفر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں معاف نہیں کیا گیا، میری نظر میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس مہینے میں خدا خود معاف کرنا چاہ رہا ہے، اس مہینے میں بھی انسان اگر بارگاہ خدا سے دور بھاگے اور عمل نہ کرے، نہ نماز نہ روزہ، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وضاحت کرنا آیت کے ذریعے سے کہ ہم نے جو آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہمیں غور کرنا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مقتضی کا وجود میں ہونا، ایک مانع کا نہ ہونا، مفقود ہونا مانع کا۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، مانع کا مفقود ہونا یعنی کیا، مقتضی کا وجود میں ہونا یعنی کیا۔ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اتنا یاد رکھیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مقتضی کا موجود ہونا اور مانع کا مفقود ہونا۔ مقتضی یعنی تقاضا کرنے والی شے، تقاضا کرنے والا، مانع یعنی روکنے والا۔ تقاضا کرنے والا موجود ہو اور منع کرنے والا موجود نہ ہو، مفقود ہو، تو ایک شے وجود میں آ سکتی ہے نا۔ میں مثال دیتا چلوں آپ کو ایک واضح، تھوڑا سا ذہن قریب لانے کے لیے۔ جیسے آگ کا کام ہے جلانا، لکڑی مقتضی ہے جلنے کی، یعنی جلتی ہے آگ کے ذریعے سے۔ معنی کیا ہے؟ لکڑی کو جلنے سے روکتی کون سی شے ہے؟ مثال کے طور پہ لکڑی کا گیلا ہونا،
لکڑی میں جلنے کی صلاحیت کا اس وقت نہ ہونا، یہ معنی ہے۔ اگر معنی مفقود ہو یعنی معنی نہ ہو تو لکڑی آرام سے جل جائے گی۔ یا دوسری مثال ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہوں، جیسے پنکھا، پنکھے کا کام ہے چلنا، ہاں مقتضی ہے پنکھا۔ چلنے کے وجود میں آنے کے لیے دو شے کا ہونا ضروری ہے، ایک مقتضی یعنی خود پنکھے کا ہونا، اور ایک معنی کا نہ ہونا یعنی معنی مفقود ہو۔ معنی کا نہ ہونا یعنی کرنٹ ہو، اگر کرنٹ موجود نہ ہو تو پنکھا نہیں چلے گا۔ اسے کہتے ہیں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، معنی مفقود ہو، مقتضی موجود ہو، یعنی کرنٹ ہو اور پنکھا نہ ہو تب بھی ہم کام نہیں لے سکتے، پنکھا ہو اور کرنٹ نہ ہو تب بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طریقے سے اب آئیے میں آپ کے ذہنوں کو قریب لا کر نزدیک لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس آیت کے قریب لے جانا چاہتا ہوں۔ اب خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، یعنی خلقت انسان کا مقصد عبادت ہے۔ اگر انسان اسی عبادت سے دور ہو جائے تو اس کا جینا نہ جینے کے برابر ہے، اس کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے جس مقصد سے خدا نے پیدا کیا، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی خلقت خدا، ہمارے خلق ہونے کا مقصد عبادت ہے نا۔ اب میں آپ کے ذہنوں کو قریب لا رہا ہوں، کا مقتضی موجود ہے یعنی تقاضا کرنے والا عبادت کا موجود ہے۔ کیا ہے وہ؟ ماہ مبارک رمضان جو خدا نے ہمیں نصیب کیا، مقتضی ہے، تقاضا کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو۔ اور میں نے کہا دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے وجود میں آنے کے لیے کسی شے کے، ایک مقتضی موجود ہو، مقتضی موجود ہے ماہ مبارک رمضان، مانع مفقود ہو یعنی روکنے والا کوئی نہ ہو۔ روکنے والا کون؟ قرآن خود بتائے گا کہ شیطان کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ، میں ڈٹ کے بیٹھ جاؤں گا اے خدا صراط مستقیم پر، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو مانے کون؟ کا شیطان، اور مانے بھی مفقود ہے یعنی منع کرنے والی شے شیطان بھی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے قید کر دیا اس ماہ مبارک رمضان کی برکت کے صدقے میں، رحمت کی وجہ سے۔ اب کیا کہا؟ رمضان مقتضی بھی موجود ہے، شیطان جو مانے ہے وہ بھی مفقود ہے، وہ بھی موجود نہیں، قید میں ہے۔ اب انسان کو اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا عبادت کرنے کا، آسانی سے، آزادی سے انسان عبادت کرتا ہے۔ تبھی خدا نے کہا یہ میرے مہمانی کا مہینہ ہے، جب میرے مہمان بن جاؤ گے تو میں شیطان کو بھی تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا، ہے نا۔ اب آیت میں ہے عبادت کرنا ہے، جب مقتضی رمضان موجود ہے، معنی شیطان مفقود ہے، موجود نہیں ہے، قید ہے، تو اب ہمیں اس آیت پہ جب غور کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتبا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے اس مہینے میں ہم سے کیا چاہا عبادت کے ساتھ ساتھ، کون سی عبادت کو اہمیت دی؟ کہا روزہ۔ اب اس آیت میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک حکم، ایک حاکم یعنی حکم دینے والا، دو شے، تیسری شے محکوم یعنی جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور چوتھی شے عمل، پانچویں شے نتیجے عمل۔ یہ پانچ چیزیں اس آیت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک حکم، میں نے واضح کیا، حکم کیا ہے؟ روزہ رکھنا، روزے کا واجب ہونا حکم ہے۔ حاکم کون ہے؟ کہا اللہ پروردگار۔ محکوم کون ہے؟ کہا بندے، انسان؟ کہا نہیں، سارے انسان نہیں، سارے بندے نہیں۔ کہا کون؟ کہا انسانوں میں بھی صاحب ایمان، جو صاحبان ایمان ہے وہ محکوم ہے، ان پر روزہ واجب ہے۔ پھر کہا عمل، اب ظاہر سی بات ہے، حاکم ہے خدا، محکوم ہے بندہ، حکم ہے روزے کا، اب روزہ رکھنا عمل کہلائے گا۔ چوتھی شاید ہے عمل، یعنی عمل کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ چلیے
حاکم کی بات ہم نے مانی، محکوم بن گئے، روزہ رکھ لیا، فائدہ کیا ہے؟ نتیجہ عمل کا نتیجہ عمل تقوی. خدا نتیجے میں آپ کو تقوی دے رہا ہے، متقی بنا رہا ہے. کہا متقی، تقوی کیا شے ہے؟ کہا تقوی وہ شے ہے، اگر احادیث میں دیکھا جائے اتنی اہمیت والی شے تقوی ہے کہ جس کے لیے حدیث میں ہے ایمان جسم ہے، روح ایمان تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث رسول سیرت ائمہ موجود ہے کہ ایمان جسم ہے لیکن روح ایمان تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو مومن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پیش کرتا ہوں میں آپ کو. ہم اور آپ دنیا میں ہماری چھوٹی فکریں، احترام سمجھتے ہیں پیسے کا ہونا، گاڑی بنگلہ، یہ ساری چیزیں خدا دے گا، مصلحت سمجھے گا دے گا، لیکن یہ لائق احترام چیزیں نہیں ہے جس کی وجہ سے احترام کریں ہم. پھر کہا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، بے شک تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا. کہا تقوی اتنی بڑی شے ہے کہ میں رمضان میں 30 روزے 29 روزے واجب کر کے تمہیں انعام میں نتیجے عمل میں تقوی دے رہا ہوں. اگر تقوی ہے تو سب کچھ ہے. روزہ رکھوا کر نتیجے عمل میں تقوی دے کر بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید خدا یہ چاہ رہا ہو کہ ہم متقی بن جائیں اور غلامان امام المتقین یعنی علی ابن ابی طالب کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. لہٰذا اس مہینے میں امام علی سے ہی وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے بنت اسد کے لال کا واسطہ، ابو طالب کے لال کا واسطہ، علی ابن ابی طالب کا واسطہ، کہ ہمیں اس مہینے کی تمام رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں کہیں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. دعا میں اہم دعا، پروردگار منتقی میں خون حسین ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.